دوستو، انسان کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ ایسی صورتحال میں گر جاتا ہے جس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کم ہمت انسان ان حالات میں جینے سے زیادہ مرنے کی خواہش کرنے لگ جاتا ہے کہ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ حالانکہ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جب انسان اپنے رب سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ زندگی بسر کرنے کی ہماری اپنی سوچ اور پلاننگ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا پلان ہے ہمیں قبل از وقت سمجھ بھی نہیں آتا۔ بظاہر برے ترین حالات ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہمارے لیے کیا اچائی اور خیر کا معاملہ ہوتا ہے ہم انسان اسے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس سفر میں 3 ایسے کام کی بظاہر جن کا کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن ان کے پیچھے کیا خیر تھی وہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں سمجھ سکے جب تک کہ انہیں اس وقت تک بتلایا نہ دیا گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پھینک جانا، وہاں سے غلام بنا کر مصر میں فروخت ہونا، پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا اور جیل جانا، بظاہر دیکھے زندگی کتنی مشکل تھی، لیکن اس سب کے بعد ان کا مصر کی حکمرانی کے منصب پر فائز ہونا اللہ کی اس ساری پلاننگ کا ہی حصہ تھا۔ تو اگر زندگی میں کبھی سخت اور کٹھن حالات پیش آ جائے تو اللہ پر بھروسہ ہی بندہ مومن کا شیوا ہے کہ بری ترین حالات سے رب باری تعالیٰ بہت بڑی خیر کا راستہ نکال دیتا ہے، اور بندہ کی وہ ہم گمان میں بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ انہیں واقعات کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی آنے والے ہر وہ مشکل، ہر وہ بری چیز، ہر وہ برا لمحہ اگر ہم اس کو صبر سے، شکر سے اور اللہ کے توکل سے برداشت کرتے ہیں تو یقین مانو کہ اللہ نے اسی میں سے تمہارے لیے خیر پیدا کر دینی ہے۔ لوگوں کو کس آنے والے ایک پل کا بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اللہ ہمارے آنے والے صدیوں تک کے فیصلوں کو وہ جانتا ہے۔ اگر آپ کو زندگی ملی اور کوئی مشکلات آپ پر آئی اور اس مشکلات کے آنے کے بعد تم کبھی اچھی منصب پر جا بیٹھو تو یقین مانو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، یہ اللہ رب العزت کی تم پر عنایت ہے، یہ اللہ رب العزت کا تم پر خصوصی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہاری برائی سے ہی خیر پیدا کر دی ہے، کہ اس نے تمہاری برائی سے ہی خیر پیدا کر دی ہے، کہ اس نے تمہارے ہر برے وقت سے اچھا وقت پیدا کر دیا ہے۔ تو کبھی بھی مشکل آنے پر گھبرانا نہیں ہے، صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کے بھروسے پہ خود کو چھوڑ دینا ہے، پھر دیکھنا ہے کس طرح تمہارے لیے اس سے برائی سے، اس شر سے خیر کی توقع ہوگا، یہ خیر کیسے پیدا ہوگا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ اس نے تمہاری شر سے خیر پیدا کر دی ہے۔ ایسی باتوں پر وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں اپنے عظیم پروردگار سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے پاک اللہ میرے ہر برے سے، میرے ہر شر سے تو خیر پیدا کر، میرے اللہ تو میرے دیکھنے والوں کی ہر بری اور ہر شر سے خیر پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔